الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے بڑی فضیلت عطا فرمائی، بڑا مرتبہ دیا ہے اور بڑی ذمہ داری بھی دی اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے پر بڑا انعام بھی عطا فرمایا. جو بندہ جتنی ذمہ داری پوری کرے گا اس کے بقدر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزت دے گا. جو انسان کی اندر کی چاہت ہوتی ہے، 5 سال کا بچہ بھی عزت چاہتا ہے، اس کو بھی اگر بچوں کے سامنے کوئی ڈانٹ دے تو اس کو برا لگتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے آدمی کے پاس عزت، اور اس کے ساتھ انسانی ضرورتیں، کھانا پینا، کپڑا، مکان، صحت، یہ بنیادی ضرورتیں انسان کی ہیں. یہ ساری ضرورتیں بھی اللہ کے قبضے قدرت میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں. خود اس ضرورت کا پورا کرنے والے کے ہاتھ میں بھی اپنی ضرورت نہیں. ضرورتیں اللہ نے پیدا کی اور ان ضرورتوں کی کفالت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے دی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون. جس روزی کا ہم نے تم کو وعدہ کیا ہے وہ آسمانوں میں، وہاں سے پورا نظام بنتا ہے. جس آدمی کی جو ضرورت ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے، اس چیز کا اللہ نے انتظام کر کے رکھا ہے. آدمی خود اپنی پیدائش پر اگر غور کرے، اپنی بناوٹ پر، تو اپنی روزی کے معاملے میں مطمئن رہے. ماں کے پیٹ میں کوئی نظام نہیں ہے ظاہر میں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی تخلیق کی، بنایا اس کو، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے روزی پہنچائی جہاں کوئی امکان نہیں ہے روزی کے پہنچنے کا. اور ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہ مادر رحم اتنا ہوتا ہے، یہ جتنی جگہ ہے اتنا رحم اندر کا حصہ جو ہے، اس کے اندر جب اللہ پاک اس پورے جسم کو بناتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے، اور پھر روح پھونکنے کے بعد پھر اس کی جو خوراک ہے، جو غذا ہے، اس غذا کو اللہ پاک وہاں پہنچاتا ہے. پھر ایک مشکل اور تنگ راستے سے اس کو دنیا تک پہنچاتا ہے. وہ اللہ اس بندے کو سمجھا رہا ہے کہ جو تنگیاں نظر آ رہی ہیں، جو راستے بند نظر آ رہے ہیں، وہ انسانی آنکھ کے لیے بند نظر آ رہے ہیں. جو تنگی ہیں وہ انسانی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ چیز تنگ ہے، یہ بند ہے. اللہ کے وہاں کہیں کوئی تنگی نہیں، کیونکہ وہ قادر علی کل شیء ہے. تنگی اور وسعت انسان کے وہاں ہے، کھلا اور بند انسان کو دکھتا ہے. وہ تو بند زمین میں سے کوپل کو باہر نکال دیتا ہے، ظاہر میں بند نظر آ رہا ہے. دانا اگر ڈالا ہے تو ظاہر میں ضائع کیا ہے وہ، لیکن وہ اپنی قدرت کاملہ سے اس کوپل کو باہر نکالتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ پھلدار درخت بن جاتا ہے، اور پھر ہر سال اس پر پھل آتے ہیں. اس کی حفاظت وہی کرتا ہے.
ورنہ اس پھلوں کو خراب کرنے والے بہت سارے اسباب ہیں دنیا میں، اس لیے بعض کھیتوں میں پھل بگڑ جاتے ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے، ایک کھیت میں کیڑا لگ گیا، ایک کھیت میں کچھ نہیں ہوا، ایک کھیت میں اچھی پیداوار ہو گئی دوسرے کھیت میں نہیں ہوئی، ایک سال پیداوار اچھی ہو گئی دوسرے سال نہیں ہو پائی۔ وہ زمین کا کوئی کمال نہیں ہے، اس پیداوار کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ ایسے دنیا کی ہر چیز کے پیچھے اس کی قدرت کام کر رہی ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ انسان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اپنی ذمہ داری سے وہ سبکدوش نہ ہو جائے، انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کے ختم نبوت کو تسلیم کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی تسلیم کریں کہ آپ ہمارے مقتدی ہیں، رہبر ہیں، آپ نے جو زندگی بتائی ہے وہی زندگی کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ ایسا یقین کر کے آدمی اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے، یہ ذمہ داری ہے ہر آدمی کے ذمہ، اور ان حکموں کو معلوم کریں کہ کس وقت کون سا حکم ہے۔ مختلف اوقات کے مختلف حکم ہیں، مختلف اوقات میں مختلف قسم کے حکم ہیں۔ نماز کے وقت میں نماز کا حکم ہے، رمضان آئے گا روزوں کا حکم ہے، صاحب مال آدمی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، دیگر اور احکام آدمی کے ذمے، اپنا اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ ہے، حکم ہے یہ، اپنے اہل و عیال کی تربیت ہے، یہ حکم ہے کہ آدمی اچھی تربیت کرے، یہ اس وقت کا حکم ہے کہ ان کی تربیت کرے، ان کا حق ادا کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، یہ اس وقت کا حکم ہے۔ بعض حکم فرض کے درجے کے، بعض حکم واجب ہوتے ہیں، اور بعض چیزیں جو ہے وہ استحساناً ہوتی ہیں، انسانی حقوق میں آتی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنا، تکلیف پہنچانا تو جائز ہی نہیں ہے کسی کو، لیکن مزید ان کے اوپر احسان کرنا، سلوک کرنا، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، یہ مختلف اوقات کے حکم ہیں کہ آدمی ان حکموں کو سمجھے اور سمجھ کر آدمی زندگی گزارے تاکہ افراط تفریط سے پاک رہے اور خواہش کا بندہ نہ بن جائے۔ انسانی چاہتیں ہوتی، چاہت کا بندہ نہ بن جائے، سب سے بری چیز ہے یہ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اس نے اپنی چاہت کو ہی معبود بنا لیا، یہ سب سے بری چیز ہوتی ہے کہ آدمی چاہت کا بندہ بن گیا ہے۔ شیطان جو ہے وہ آدمی کو اس کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ آدمی خواہش کا بندہ ہو جاتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ دین، حالانکہ وہ صحیح بے دینی ہوتی ہے۔ اس لیے پابند کیا ہے علم صحیح کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک علم کا پابند کیا کہ آدمی وہ مبارک علم حاصل کر کے زندگی گزارے، اور وہ علم جو ہے وہ صاحب علم سے حاصل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے علم لیا، اور انہوں نے علم عملی طور پر لیا تھا، خالی لکھائی پڑھائی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا سیکھا، روزہ رکھنا سیکھا، حج کرنا سیکھا، آپس میں رہنا سہنا سیکھا، بیوی بچوں کے حقوق آپ سے سیکھا، تجارت کاروبار، کھیتی باڑی تھی انصار کی، وہاں مہاجر تجارت پیشہ لوگ تھے، کچھ لوگ مزدور تھے وہاں، تو تجارت، کاروبار، زراعت، مزدوری، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی تھی، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہبری لیتے تھے، جیسے نماز روزوں کے مسائل میں رہبری لیتے تھے،
ایسے ان مسائل میں بھی رہبری لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہبری فرماتے تھے۔ کاروبار کا کیا طریقہ ہے، مزدوری کا کیا طریقہ ہے، مزدور کی اجرت دینے کا کیا وقت ہے، مزدور کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق کی ترغیب دی کہ آدمی حلال روزی حاصل کرے، حرام سے بچے۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام سے کہا گیا، نبیوں سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، کہ طیبات کھاؤ، یعنی پاک روزی کھاؤ، پاک روزی کھاؤ، چاہے تھوڑی سی ہو، چاہے دال روٹی ہو۔ جیسے جسم کو نجاست سے پاک رکھنا ضروری ہے کہ جسم ناپاکی سے پاک ہو، ایسے ہی پیٹ کو بھی ناپاکی سے پاک رکھنا ضروری ہے، اور پیٹ کی ناپاکی جو ہے وہ حرام ہو، اسے حرام غذا، حرام غذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اس کے مسائل بتائے، تجارت کا، کاروبار کا، زراعت کا طریقہ بتایا کہ یہ حلال طریقے ہیں کمانے کے اور یہ ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان میں مشتبہ ہے، جہاں کھٹکا ہے۔ بہت سی چیزوں میں آدمی کو واضح نہیں ہے حلال ہے حرام ہے، لیکن کھٹکا ہوتا ہے، دل کھٹکتا ہے، وہاں رک جاتا ہے، جہاں کھٹکا پیدا ہوا وہی رک جاتا ہے، یہ مشتبہ ہے۔ جو آدمی وہیں رک جائے گا تو کبھی حرام تک نہیں جائے گا، اور اگر وہاں رکتا نہیں آدمی کھٹکے پر تو پھر دھیرے دھیرے وہ چل حدیث میں مثال دی ہے جانور کی، کہ جانور چرتے 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 وہ اپنے کھیت میں سے دوسرے کے کھیت میں گھس جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، منہ نیچے ہوتا ہے، مزہ آتا ہے چرنے میں، بیچ میں بارڈر ہوتی ہے، لیکن وہ چرتے 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 چرتے، حدیث میں اس کی مثال دی، ایسے آدمی کماتے 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 حرام میں گھس جاتا ہے، ناجائز میں گھس جاتا ہے۔ بعض مرتبہ مشتبہ طریقے ہوتے ہیں جو بات واضح نہیں ہے۔ آدمی کے ذمہ کمانا فرض ہے، لیکن کتنا کمانا فرض ہے، کتنا کمانا فرض ہے؟ آدمی کے ذمہ اتنا کمانا فرض ہے جس سے اپنے بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے، اور اگر اس آدمی کے ذمہ قرضہ ہے تو اپنا قرضہ ادا کر لے، اتنا اس کے ذمہ فرض ہے، اتنی روزی روٹی حاصل کرے کہ اس کا گزارا ہو جائے آرام سے۔ باقی عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی مالدار بننے کے لیے کماتا ہے، اور پھر اس میں آدمی حلال حرام نہیں دیکھتا، عموماً یہ ہوتا ہے۔ دنیا کی حرص و لالچ، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے برائیوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، رأس کل خطیئہ، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ وہی دنیا کی محبت جھوٹ بولواتی ہے، سودی کام کرواتی ہے، ناجائز کام کرواتی ہے، اور قسم قسم کے حربے کرواتی ہے، قسم قسم کے حربے آدمی کرتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، والد کے ساتھ۔ جتنے دھوکے کے قصے آتے ہیں وہ زیادہ تر گھر میں ہوتے ہیں، دھوکہ دہی زیادہ تر پارٹنرشپ میں، کاروبار میں، تو وہ دنیا کی محبت ہے اندر۔ شیطان سجاتا ہے کہ حلال روزی کمانا بھی فرض ہے، لیکن کتنا کمانا فرض ہے؟ بھائی کھانا فرض ہے، کتنا کھانا فرض ہے؟ کھاتا ہی رہے آدمی صبح سے شام، کہ کمر سیدھی رہے اتنا کھانا کھا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کمر سیدھی رہے آدمی، تندرست رہے آدمی، عبادت اچھی طرح سے کر سکے، زندہ سلامت رہ سکے۔ لباس ہے آدمی کے ذمہ اپنے بیوی بچوں کا فرض ہے، لیکن کتنا فرض ہے کہ آدمی ستر چھپا لے،
ایک جوڑی سے، دو جوڑی سے، 3 5 جوڑی رکھ لیتے، اور کتنے کریں؟ تو جو چاہتے ہیں ان چاہتوں کے پیچھے آدمی حلال حرام کی تمیز، پھر سود کی طرف جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے آدمی، پھر آدمی قرضے کرتا ہے، کپڑے والوں کے پیسے باقی ہیں، درزی کے پیسے باقی ہیں، یا کسی سے پیسے قرض لے کر آدمی نے کپڑے خریدے، آدمی گھر اپنی وسعت سے زیادہ بنا رہا، گھر ضروریات زندگی میں سے، مکان بنانا یہ ضرورت ہے انسان، لیکن کتنا بنانا ضرورت ہے، کیسا بنانا ضرورت ہے؟ زیادہ تر لوگ قرضے کرتے ہیں گھر بنانے میں، زیادہ تر گھروں میں اور شادیوں میں زیادہ قرضے اس میں، کتنا بنانا فرض ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس میں رہ لے، اپنی ضرورت پوری کر لے، اتنا مکان بنا لے، آدمی کو وسعت ہے، آدمی نے 1 2 کمرے زائد بنا لیے، کوئی مہمان ہے، بھائی بہن آتے جاتے ہیں، کوئی رشتہ دار آئیں گے تو ان کو سہولت سے آرام مل جائے، یا اور بھی کوئی مہمان ہو تو آدمی نے بنا لیا، باقی اس میں آدمی فضول خرچے کرے اس میں۔ ایک تو ضرورت کا فرنیچر ہوتا ہے، اب فرنیچر بولتے ہیں، باقی پہلے تو کوئی کرسی پلنگ بولتے تھے، اصطلاح بدل گئی، فرنیچر ہو گیا وہ، تو ضرورت کا فرنیچر ہے بھائی، سونے کے لیے کھاٹ چاہیے آدمی کو، 2 4 کرسیاں رکھ لی آدمی نے، اب کرسی 200 روپے سے لے کر ہزاروں تک میں ملتی ہے، آدمی اپنی حیثیت کے مطابق 2 کرسیاں رکھ لے کر، کپڑے رکھنے کے لیے آدمی کو کباڑ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کباڑ رکھے، نہ کہ رواج کے مطابق رکھے۔ سارے جو قرضے ہوتے اور ناجائز راستوں کی طرف آدمی جاتا ہے وہ اس میں جاتا ہے۔ اور پھر ایک قسم کا ہاتھی ہوتا ہے، ہاتھی آپ نے پالا ہے، اس ہاتھی کا خرچہ آئے گا، ہاتھی پالا ہے نا آپ نے، اب اس کا مینٹیننس آئے گا، پھر جتنا سیدھا سادہ ہوگا اتنا مینٹیننس کم ہوگا، تو آدمی کو کم تکلفات رہے، اور جتنا اس میں تکلف کیا ہے، پرانے زمانے کی سوئچ آتی تھی وہ زیادہ چلتی تھی، شادی والی کی مسجد میں لگی ہوئی ہے، ابھی جو آتی ہے نئی، جتنی زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں اس کو کہتا ہے ذرا فینسی، جتنی فینسی چیز ہے اس کی عمر کم ہے، جتنی بھی چیزیں، چاہے وہ چپل میں بھی فینسی آ گئی، پہلے چمڑے ومڑے کے لوگ چپل سلا کے لے آتے تھے موچی سے، سال بھر چلتے تھے، عورتوں کی بھی چپلیں اسی طرح کی ہوتی تھی، وہ 1 8 سال 2 سال نکال دیتی تھی، لیکن اب فینسی چپلیں ہیں، ہر چیز میں فینسی، اس کا پیسہ یعنی مہنگی ہے اور عمر کم ہے، اس لیے کہ دین نہیں، جہالت ہے، یہ سخاوت نہیں ہے، کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں سخی ہوں اس لیے ایسا کرتا ہوں، یہ تو اس کے ذمہ بوجھ ہے، حساب دینے کا ہے، اس کو حساب دینا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قصہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، ایک مرتبہ کوئی سائل ان کے پاس گیا اپنی ضرورت لے کر، تو وہ باہر ہی کھڑا تھا، ابھی تو اندر جانے کا موقع نہیں ملا تھا ان کے پاس، اور وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کچھ بات کر رہے تھے کہ تم نے دیے کی بتی زیادہ کر دی، وہ اس کا وہ بتی ہوتی ہے نا اندر، اس کو ذرا باہر نکالو تو زیادہ روشنی ہوتی ہے، تو اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہوں ان سے، تو وہ آدمی سمجھا کہ آدمی اپنی بیوی سے بتی کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو مجھے کیا دے گا یہ، واپس چلا گیا، لیکن ان کو پتا تھا کوئی کھڑا ہے، بلوایا ان کو، اور جب انہوں نے اپنا سوال رکھا تو حضرت امیر المومنین نے اس کو بڑی رقم دی، تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے تعجب ہوا کہ آپ نے اپنی بیوی سے تو بتی کا حساب لیا ہے اور مجھے اتنی بڑی رقم دے دی، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ بھائی اس بتی کا مجھے حساب دینے کا ہے اللہ کو، اور میں نے تجھے جو دیا ہے اس کا ثواب لینے کا ہے، تجھ پر جو میں نے خرچ کیا ہے اس کا تو ثواب ملے گا، اور جو بتی جل رہی ہے اس کا مجھے حساب دینے کا اللہ کا، کہ کیوں زیادہ جلائی تھی، قیامت میں حساب ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا حضرت عمر سے، کیا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہو، وہ دعا بتائی، حضور نے پھر کہا کہ اللہ پاک یہ دعا پڑھ لے تو حساب نہیں لے گا، حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ اتنی بھوک کے بعد کھانا کھایا
اتنی پیاس کے بعد پانی پیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہو، چھاؤں استعمال نہیں کرتے ہو، دوپہر کی سخت دھوپ میں کہیں سایہ مل جاتا ہے، وہ سایہ میں وہ سایہ استعمال نہیں کرتے ہو، یہ نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اس لیے پھر آدمی اسراف کے راستے سے خرچے بڑھا دیتا ہے۔ اب خرچے بڑھ گئے، ظاہر بات ہے، تو کیا کرے گا؟ اب کمانا پڑے گا، نئی آمدنی اتنی تو قرضہ کرے گا، ذرا اللہ نے عقل دے دی ہے تو اب چالاکیاں کرے گا لوگوں سے، چالاکیاں کرے گا کہ لوگوں کے پیسے جمع کرے گا، وہ کہ لاؤ کاروبار کرتے ہیں، دھندا کریں گے، زمین خریدیں گے، دکان بنائیں گے، کاروبار کریں گے، چالاکی، پیسے جمع کر کے 2 5 10 مہینے استعمال کرے گا اور پھر کہ کوٹ ہو گئی۔ ہوتے ہیں نا سب قصے روزانہ، وہ پیسے کاروبار میں دیے تھے، دینے والے بھی بیوقوف ہیں، دینے والے بھی بیوقوف ہیں، اس لیے کہ اسلام میں طریقہ ہے ہر چیز۔ اگر آدمی تجارت کرتا ہے تو اس کے طریقے علماء سے پوچھے کہ آپ پارٹنرشپ میں دھندا کرنا چاہتے ہیں تو پارٹنرشپ کا دھندا جو ہے بند مٹھی میں نہیں ہوتا، اس کے 2 گواہ ہوتے ہیں اور 2 ولی ہو نا، زمانے کے ولی کاروبار کرے، ان 2 ولیوں کو حکم ہے کہ اپنے کاروبار کو لکھے۔ 2 کتب کرے نا کتب، تو ان کتب کو حکم ہے کہ ایک پیپر پر لکھے کہ کیا دھندا ہے، کاغذ کا ہے، لوہے کا ہے، لکڑے کا ہے، پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، مٹی کا ہے، اور کیا اس میں حصہ رہے گا، پارٹنرشپ کی کیا نوعیت ہے، وہ ورکنگ پارٹنر ہے یا پھر وہ پورا پیسوں میں بھی پارٹنر ہے، کتنے فیصد پارٹنرشپ ہے، 50% ہے کہ 51% ہے، وہ لکھیں گے کاغذ پر۔ اور مزید جو اس کے شرائط ہوں گے ایک دوسروں کے، بھائی کون کتنا کام کرے گا، کون محنت کرے گا، کون محنت نہیں کرے گا صرف پیسے دے گا، حساب کب کریں گے اس کا اس کو بھی لکھیں، کوئی مہینے میں حساب کریں گے یا مہینے میں کریں گے، تب جا کے پارٹنرشپ اس کے۔ ہاں بعض چیزیں عرفی ہوتی ہیں، باقی ہے کہ اصولی چیزیں لکھی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کاروبار ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ سود کی شکلیں ہوتی ہیں، یار بنا پیسے دی وہ نفع دے رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا کاروبار ہے، پر نفع مل جاتا ہے، یہ بھی خوش ہے، 10% نفع مل گیا 2 5 مہینے میں آدمی خوش ہو جاتا ہے، اگلے مہینے خبر آتی ہے کہ 90% گئے۔ تو اس لیے آدمی کو جو ہے دین سیکھنا چاہیے، شریعت سنت کیا ہے، لالچ نہیں کرنی، مقدر میں جو ہے مل کے رہے گا، جو مقدر میں ملے گا، آدمی لالچی نہ بنے، لالچ آخرت کے کاموں میں استعمال کرے، جو حرص اندر ہے اس کو امور آخرت میں استعمال کرے اور اپنی دنیا کے معاملے میں قناعت کرے اور حلال کمائے، حلال کمائے، چاہے مزدوری کر رہا، مزدوری کر کے حلال کمائے، وہ آدمی بہتر ہے، افضل ہے جو مزدوری کر کے حلال کے 10 روپے کما لے، اس آدمی سے جو مشکوک روزی لاوے، حرام کے ہزاروں لاکھوں لے کر آوے، اس سے افضل یہ ہے کہ آدمی حلال روزی میں 10 روپے کما لے، وہ 10 روپے میں آدمی اپنا جتنا ہو سکے ایسا گزارا کرے۔ آدمی کے ذمہ میں بیوی بچوں کا نفقہ ویسا ہی واجب ہے جیسا وہ کھاتا ہے، اس پر کوئی زیادہ واجب نہیں ہے، اس سے زیادہ جتنا وہ کھاتا ہے وہ کھلائے گا، 2 دال روٹی کھاتا ہے تو بیوی بچوں کو دال روٹی کھلائے۔ ہاں سست نہ رہے، ایک تو ایک آدمی سستی کی وجہ سے نہیں کما پاتا کہ بیٹھا رہتا ہے کام نہیں کرتا، اور ایک آدمی اپنے بس کی محنت کر لے، کوشش کر لے، مزدوری کر لے، پھر اس کے بعد اب اس کی مقدر ہے، جو اس کو مل رہا ہے وہ مقدر ہے، اب حرص نہ کرے بلکہ قناعت کریں تو پھر وہ سکھی رہے گا اور برکت ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزی جو ہے آدمی کے عمل کا بیج، لقمہ جو ہے نا لقمہ، وہ آدمی کے عمل کا بیج ہے، جیسا لقمہ اندر جائے گا ایسے ہی کام نکلیں گے۔ اگر حلال کا لقمہ گیا ہے تو آدمی کو اچھے کام کرنے کی توفیق ہوگی، اچھا بولنے کی، اچھا سننے کی، اچھے عمل کی، اور لقمہ اندر اگر اچھا نہیں گیا ہے تو پھر آدمی کو اچھا کام کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیج جو بویا ہے وہی اگے گا۔ آم کا بیج بویا ہے، گٹلی بوئی ہے تو آم کا درخت ہوگا، اور اگر باور کا بیج ہے اندر تو کانٹے ہی نکلیں گے، پورے جسم سے کانٹے نکلیں گے، وہ اس آدمی سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ حلال طریقہ اختیار کرے اور علماء سے مسائل پوچھیں، رخصت والے راستے پر نہ جاؤ، رخصت جو ہے وہ فاسق فاجر کو باہر نکالنے کے، نہ کہ متقی کو وہاں جانا ہوتا ہے۔ رخصتیں جو ہے نا دین و شریعت میں رخصتیں ہیں بعض جگہوں،
کہ بھئی یہ کر سکتے ہیں ایسا کر، جیسے بھائی رخصت یہ ہے کہ کوئی ایسا غریب آدمی ہے، ایسا فقیر آدمی جس کا گزارا نہیں، تو سود کی رقم بھی کھا سکتا ہے، وہ بھوکے مرے گا وہ. لیکن ایک آدمی کو اللہ پاک نے اگر درمیانی اس میں رکھا ہے تو اس راستے پر نہ جائے، اس راستے پر ہو. یہ رخصت کیجیے بھائی کسی کے پاس سودی رقم ہے وہ کسی کو دینے کی، یہ نہیں کہ وہ سود کا کاروبار کرے، سودی کاروبار نہ کرے، لیکن سود کی جو رقم کسی کے پاس پڑی ہے تو فقہاء نے دیکھا کہ ایسا غریب ہو کہ جس کی حالت بدتر ہے تو بغیر ثواب کی نیت سے اس کو دے دیتے. یہ رخصت کی شکل. تو رخصتوں پر نہ جاوے آدمی. وہ تو ایک فاسق فاجر کو باہر نکالنے کے رخصت کی سیڑھی لگاتے کہ بالکل حرام میں پڑا ہوا تھا اس کو باہر لانے کے رخصت دی، نہ کہ کسی اچھے آدمی کو اندر گڑھے میں اترنے کے رخصت ہوتی. وہ تو ایک سیڑھی ہے ایک قسم کی. بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں تو اس میں مفتی صاحب سے کوئی رخصت بتاؤ نا، تو وہ تو ایک سیڑھی ہے ایک قسم کی کہ کوئی بالکل حرام میں پڑا ہے تو اس کو باہر نکالو، وہ سیڑھی پہ چڑھا کے حرام میں سے اس کو باہر لے آؤ. نہیں ہے کہ آدمی جو ہے خود اپنے آپ سے ایک اچھی سطح پر ہو کر آدمی تقوی کے رخ پر ہونے کے بعد وہ نیچے جائے. باقی اللہ پر بھروسہ کرا ہے، جو کام ہے اللہ اسی میں برکت دے گا. چاہے مزدوری ہے خدا اس میں، بہت سارے مزدور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی، 10 بچے ان کے پرورش پا گئے اور ان کے بچے جو ہے وہ شادیاں ہو گئی، گھر بن گئے ہوئے. ضروری نہیں ہے کہ گھر بنانے کے لیے آدمی کو بزنس بڑا کرنا پڑے، اور آدمی کی جیسی حیثیت ایسا رہے، لوگوں سے مانگتا نہ پھرے. دوستوں کو عادت ہو جاتی ہے مانگتے پھرتے لوگوں سے، جیسی حیثیت ہے ویسا رہے. غریب آدمی تو غریب جیسی شادی کر لے، وہ کیوں سوال کرے لوگوں سے؟ غریب آدمی ہے تو غریب جیسا گھر بنا لے، کیوں سوال کرے؟ اور نہیں گنجائش ہے تو کرائے کے گھر میں رہتا رہے، کرایہ اللہ ادا کروا دے گا. ضروری نہیں کو گھر بنا لے اپنا، اللہ نے ایسی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی کرائے کے گھر میں رہے، لوگوں سے سوال کرتا رہے. یہ بہتر ہے کہ کرائے کے مکان میں رہے اور لوگوں سے مانگے اپنا گھر بنانے کے، مجھے گھر بنانا ہے، پلاٹ میں نے لے لیا. کیوں لیا؟ انتظام نہیں تھا تو کیوں لیا؟ ایک آدمی تو وہ ہے کہ جس کے پاس امید تھی ہر مہینے میرے پاس 2-2 ہزار بچتے ہیں، میں بھرتا رہوں گا، اس کے قرضے کا نظم ہے. ایک آدمی کا کوئی انتظام نہیں، اس لیے وہ کر لے کہ میں لوگوں سے مانگ کر ادا کر دوں گا. کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس کو ایسا کرنے کے ہاں کوئی سامنے سے آ کر اگر اس کا تعاون کر دیتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ وہ سائل بن کر کیوں لوگوں کے پاس جائے اور اس کے واسطے ہم کیوں لوگوں سے مانگیں؟ اس کو ہم اس طرح رہنا سکھا دیں. ہاں ہمارے پاس استعداد ہے تو اس کو دلا دیں، ہم اس کو پورا گھر بنا دیں. باقی ہے کہ ایک آدمی کو تیار کہ تم کر لو، ہم تم کو مانگ کر دے دیں گے لوگوں سے، کہ وہ بھی ذلیل ہو اور در در آدمی پھرتا رہے روزانہ، صبح شام اس سے مانگ رہے، اس سے مانگ رہے، اس کو یہ ترغیب دے دے کہ بھائی خدا تجھے بڑا اجر دے گا، تیرے اوپر حالات ہیں، فقیری ہے، اس فقیری کا بھی خدا ثواب دے گا. اور میں اگر اس کے کرائے میں 500 مدد کر سکتا ہوں تو ہر مہینے 500 میں دے دوں اس کو. جس دن میری استعداد ہوگی اس کا پورا گھر بنا دینے کا، پورا مکان بنا دے اس کو، یا کوئی 2-4 آدمی خوشی سے اس کا گھر بنا دے. ورنہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے پاس بار بار جاوے، اس کے نام پر سوال کرے، لوگوں کو مجبور کرے. فقہاء نے لکھا ہے بلا طیب خاطر مسلمان کا مال مسجد میں لینا بھی جائز نہیں، بلا طیب خاطر. کہ سامنے والا وہ راضی، وہ آدمی 10 روپے دے رہا ہے اور میں کہ نہ بھائی صاحب تمہارا 20 آنا پڑے. ٹھیک ہے بھائی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ کہاں جیسا عرف ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا بڑھا دو تو اچھا ہے، ضرورت ہے، تقاضا ہے تو دے دے، حرج نہیں. لیکن ایک آدمی کو مجبور کر دے ان کے دوستوں کے سامنے، ان کے رشتہ داروں کے سامنے کہ نہیں علی صاحب دینا ہی پڑیں گے، تو اس طرح اس آدمی کا 4 آنا لینا بھی جائز نہیں ہے، مسجد کے لینا جائز نہیں. 6 جائے کہ لوگ اس طرح سے کوئی مستقل ایک نظام ہی بنا لے سکتے. آدمی کے پاس اپنے پاس وسعت ہے، اپنے لقمے میں سے اس کو منہ میں سے نکال کے دے دے. کوئی خوشی سے دے رہا ہے اس کو اشارہ کرنے پہ آپ کو دے دے. ورنہ یہ طریقہ ہمارے دین میں نہیں. اس غریب کو ترغیب دی جائے کہ بھائی اللہ نے تجھے حالات میں رکھا ہے، خدا اس حال کا تجھے اجر دے گا. یہ بیچارہ نہیں ہے، اس کو تو ثواب ملنے والا ہے. ہاں اس کی دنیا کی راحت ہو جائے اس کے لیے ہم فکر کریں گے، اس کے لیے دعا مانگیں گے، اپنے لقمے میں سے ایک لقمہ اس کو دے دیں گے. اس کا 2000 کرایہ ہے، ہم 500 کی مدد کر سکتے ہیں مہینے میں تو 500 روپے ہم دے دیں. باقی یہ کوئی طریقہ ہے کہ روزانہ یعنی کسی اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس ہے بیچارہ بیچاری بیچارہ بیچاری، یہ بیچارہ ہم تو ان کو یعنی خود ہم ان کو بیچارے بنا رہے ہیں. وہ تو بیچارہ قناعت سے رہ رہا تھا،
لیکن کوئی پہنچ گیا اس کو کیا بیچارہ اس کا کوئی نہیں، پھر دوسرے کے ساتھ بیچارہ اس کا کوئی نہیں، تیسرے کو کہا وہ اچھا خاصا ہٹا کاٹا چلتا تھا 2 دن پہلے، اور اب 2 دن کے بعد ذرا معذور چلنے لگا کہ 4 آدمیوں کے سامنے اس کو بیچارہ کہہ دیا۔ 2 دن پہلے وہ خود صدقہ دیتا تھا، 5-10 روپے مسجد کو دیتا تھا، اب وہی آدمی لوگوں سے امید باندھنے لگا۔ یہ تو اس کا تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، یہ کوئی خیر خواہی نہیں۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ آدمی کو خودداری سکھائی جائے، اس کو کام کرنے کا طریقہ بتایا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ حلال کی نیت کر لے، کمانا شروع کر دے، خدا تجھے برکت دے گا۔ اللہ کروڑ پتیوں کو کروڑوں دیتا ہے، وہ تجھے 1000 نہیں دے گا، وہ تو بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ کہ اللہ سے آدمی معاملہ کرے اور اللہ ہی سے پر امید ہو تو انشاءاللہ حلال ملے گی روزی۔ صاف آدمی جیسے آسمان سے سارا پانی صاف برستا ہے، آدمی اپنا برتن ناپاک رکھ کر اس کو ناپاک کرتا ہے، ایسے اللہ کے وہاں سے سب کی روزی حلال آتی ہے، آدمی اپنا برتن ناپاک رکھ دیتا ہے، کوئی جھوٹ کا برتن رکھتا ہے، کوئی سود کا رکھتا ہے، کوئی دھوکے کا، کوئی غبن کا برتن رکھتا ہے تو اس کی روزی ناپاک ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ کے وہاں تو سب کے لیے انتظام ہے پاک روزی کا۔ اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ اچھا لقمہ پیٹ میں جا کر اچھے کام کرنے کی، نماز روزے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔